السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے خدمت میں سورۃ الجمعہ کی کچھ آیتیں پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے متعلق اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو، اہل دل کو اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں، ضروری فضائل، ضروری احکام، ضروری مسائل بیان فرماتے ہیں، کیونکہ عام طور سے ہمارے اندر جمعہ کے علاوہ دنوں میں تو اللہ کے احکام سے، نمازوں سے، دینی تعلیم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے غفلت تو پائی جاتی ہے، کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ جمعہ کے متعلق بھی غفلت ہمارے اندر ہے۔
جب تک کسی چیز کے بارے میں، کسی رکن کے بارے میں صحیح معنوں میں ہمیں معلومات نہ ہو، اہمیت اور احکام کی حقیقت کا علم نہ ہو، تو عام طور سے غفلت ہو ہی جاتی ہے۔ جب احکامات اور اعمال اور اس کے فضائل سامنے آ جاتے ہیں تو اس کی اہمیت بھی آ جاتی ہے، عمل کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، مزاج کے اندر دینی بیداری، خاص طور سے جمعہ کے متعلق دینی اور فکری بیداری پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اس کا سادہ سا ترجمہ اور سادہ سا مفہوم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا، جلدی کرو، تیزی سے چلو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے حکم، نماز جمعہ کی طرف، اللہ کا حکم، خطبہ جمعہ کی طرف، وذروا البیع، جو کچھ تمہارا کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، جو بھی تمہاری مصروفیت، چاہے گھر میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے فیکٹری میں ہو، چاہے کمپنی میں ہو، چاہے آفس میں ہو، کہیں بھی مسجد سے باہر اگر تمہاری مصروفیت اللہ کے حکم کردہ نماز جمعہ سے ہٹ کر ہے، اللہ کے واجب کردہ خطبہ جمعہ سے ہٹ کر ہے، تو اسے چھوڑو، فوراً نماز کی طرف چلو۔ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھا سودا ہے، بہت خیر کا سودا ہے، بہت بھلائی والا عمل ہے تمہارے لیے، اگر تم کچھ جانتے ہو، سمجھتے ہو، عقل اور شعور اور سمجھنے کی بیداری تمہارے مزاج میں ہے، تو تمہارے لیے یہ بہترین کام ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے حکم کردہ، ہمارے بیان کردہ عبادت کے متعلق، جمعہ کے متعلق آپ نے کام کر لیا، خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لیا، اب جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز تم پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ساری روئے زمین کے اندر تم پھیل جاؤ، جہاں جہاں تمہارا کاروبار ہے چلے جاؤ، ملازمت کے لیے جاتے ہیں چلے جاؤ، بزنس کے لیے جانا ہے چلے جاؤ، آفس کے کام سے جا رہے ہیں تو چلے جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ساری روئے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، روزی کو تلاش کر لو، حاصل کر لو۔ میرے عزیزوں، اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے فضل، اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کے ادا ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سن لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جو روزی تم تلاش کرو گے، جو کمائی تم کماؤ گے، جس ملازمت میں تم اپنی مصروفیت کو کھپاؤ گے، وہ محض رزق نہیں ہے، وہ محض تمہاری کمائی نہیں ہے، وہ محض تمہاری روزی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا فضل ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے تعبیر فرمائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب تم کاروبار میں ہو، ملازمت میں ہو، بزنس میں ہو اور کاموں میں ہو، تو اللہ کو ہرگز نہ بھولنا، اللہ کے احکامات کو ترک نہ کرنا۔ اب تم جمعہ کی نماز پڑھ کے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر اگلی جمعہ ہی تم مسجد کو آؤ، ایسا نہ
جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوش ابھی جمعہ کو بھی ٹھکانے آؤ، نہیں جب تم جمعہ پڑھ کے جا ہی رہے ہو تو یاد رکھنا آئندہ جمعہ آنے سے پہلے اس جمعہ کے بعد ایک نماز آ رہی ہے جسے عصر کی نماز کہتے ہیں، وہ بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، جمعہ کا خطبہ سن لیا تو بس اب حق ادا ہو گیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو، اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کے احکامات کو نہ بھول جانا، اللہ کی منشا کو نہ بھول جانا، معرفت خداوندی سے کہیں تم غفلت میں نہ پڑ جانا۔ اگر تم معرفت الہی سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد تمہارے اندر ہے، اللہ کا ذکر تمہارے مزاج میں ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری تمہارے مزاج کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ احکام تمہیں اس لیے دے رہے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہمارے لیے نہیں۔ تم نماز پڑھ لو گے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں، تم کو ہی ملے گا۔ تو میرے دوستو جمعہ کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ جمعہ کے انگنت فضائل ہیں، بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت ہے صحیح مسلم اور غالباً صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے دوپہر کے بعد، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اذان کے بعد جو بندے آ رہے ہیں، مسلمان بندے نمازوں کی طرف لپک کے آ رہے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہونے والے فرشتے ایک ایک کا نام اپنے رجسٹر میں درج کرتے ہیں، پہلے کون مسجد میں داخل ہو رہا، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرشتے سب سے پہلے آنے والوں کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر لکھتے ہیں، اس کے بعد میں جو آئیں گے تو یہ اللہ کے فرشتے اس کے بعد میں آنے کو، اس کے بعد کے درجے کے جانور کو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا اجر لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے یہ اللہ کے حکم سے کھڑے رہنے والے فرشتے اس کے نام اعمال میں ایک مینڈا قربان کرنے کا اجر لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مرغی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا اجر لکھتے ہیں، اس کے بعد میں جو آئیں گے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک انڈا راہ خدا میں پیش کرنے کا اجر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چل پڑتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ نام اعمال لکھنے والے فرشتے، جمعہ میں آنے والی جماعت کا نام نوٹ کرنے والے فرشتے اپنا رجسٹر اور حاضری نام اعمال بند کر دیتے ہیں اور امام کے خطبے کو غور سے سننے کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو عام طور سے ہمارے اندر یہ غفلت پائی جاتی ہے جمعہ کے متعلق۔ یہ تو 5 درجات بیان فرمائے کہ جمعہ کے لیے جو آتے ہیں ان کا اجر فلان جانور کے برابر، بعد میں آنے کا فلان 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 فلان، آخر میں آنے والے کا اجر فرمایا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا اجر۔ اور ہم میں سے بعض ساتھی ایسے موقع پر آتے ہیں جن کی قسمت میں انڈا تو کیا، انڈے کا چھلکا بھی مقدر نہیں ہوتا۔ عربی خطبہ چل رہا ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے ساتھی آتے ہیں،
محبت سے ہی درخواست ہے. جمعہ کی نماز میں آنے کا تو شوق ہے ہی، پڑھنا تو ہے ہی، خطبہ سننا تو ہے ہی. بعد میں آنے کے بجائے خود 10-15 منٹ پہلے آ جائے تو کتنا بڑا ثواب ہمارے حصے میں آ سکتا ہے. اور دیر سے آنے والے کتنے بڑے خیر سے محروم ہو رہے ہیں، کتنے بڑے ذخیرے سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنے بڑے اجر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھنا ہوتا ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ایک جملہ اللہ نے سورہ جمعہ میں بیان فرمایا، وہ ضرور نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے، ایک حکم ہے سمجھنے کا، ایک نقطہ ہے اور فکر سے اپنے دل کے اندر بٹھا لینے کا کہ جمعہ کے متعلق ہمارا یہ رواج ہے اور ہمارا یہ مزاج بنسا برس سے ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے. تو اگر میری دکان کے اندر 2 یا 3 افراد ہیں تو ہمارا معمول اور عادت یہ ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت میں جمعہ ہوتی ہے، میں جا کر جمعہ پڑھ کے آتا ہوں. میرے آنے کے بعد فلاں جگہ 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، وہاں تو چلے جانا. جب وہ آئے گا تو 2:30 بجے ایک جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں تم چلے جانا. یہ ترتیب ہم بنا لیتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ نہیں کہ صرف جمعہ کے لیے جاؤ، جمعہ کے موقع پر جاؤ، کاروبار چلتا رہے، نماز بھی نہ چھوٹے، ملازمت جاری رہے، خطبہ بھی سننے سے محروم نہ رہے، ادھر بزنس بھی چلتا رہے، ادھر جمعہ کی نماز ناپا بھی نہ ہو. ایسا نہیں، ایسا ترتیب نہیں ہے. اللہ کا صاف حکم ہے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، بند کر دو، دکان اپنی فیکٹری بند کر دو، اپنی ملازمت کو بند کر دو، کچھ وقت کے لیے بند کر دو. بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ جمعہ کی نماز کے وقت میں اگر کوئی مسلمان بندہ جو کاروبار کرتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے، وہ ملازمتی حرام اور مکروہ ہے جمعہ کے متعلق. جمعہ کے وقت میں، خطبے کے وقت میں، نماز کے وقت میں جو کاروبار کرتا ہے، جو ملازمت ہوتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے، وہ کمائی بھی مکروہ اور حرام کے دائرے میں ہے. تھوڑا سا وقت تو اللہ نے مانگا ہے، وہ ضرور بھائی اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. ممکن ہے ظاہری طور پر کچھ روپیوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ گھاٹا محسوس ہوتا ہو ظاہری طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاروبار کو چھوڑ کر جو نماز یہاں پڑھنے کے لیے تم آ رہے ہو، خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہو، اس کے بعد جو کاروبار تم کرو گے ہم اس کاروبار کو اپنا فضل کہتے ہیں. وہ کاروبار ہمارا فضل ہے. اس کاروبار میں، اس ملازمت میں، اس بزنس میں، اس بیوقار میں ہم برکت ڈال دیتے ہیں. اور جمعہ کے دن ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں. عام طور پہ ہماری یہ عادت ہے کہ جب 12:30 بجے اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ہماری غفلت تو دیکھیں، کوئی دکان میں ہے تو دکان میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے تو وہ اسی میں ہے، کوئی اور کام میں ہے تو اسی کام میں ہے. اذان سننے کے بعد ہم پانی نہانے کے لیے حمام کا رخ کرتے ہیں. عام طور سے یہ مزاج ہے، ورنہ تو بہت مختصر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بندے ہوتے ہیں. بعض تو جمعہ میں صبح میں فجر کے بعد سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، بعض تو جمعرات کی رات میں ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں.
جمعرات کی رات میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے، کپڑے نہیں پہن لیے، یہاں تک اللہ کے مقبول بنتے ہیں کہ رات ہی کو پانی نہانے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد خوشبو بھی لگاتے ہیں، یہاں تک کہ سرما بھی لگا لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مقبول ترین بندے ہیں، اللہ کا حکم آنے والا ہے تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ میرے دوستو، جمعہ کے لیے ہم اپنے کاروبار کی ترتیب کو نظر انداز کر کے اس وقت کے لیے کاروبار بند ہی کریں، کیا ہونے والا؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے کاروبار، کوئی آفت آ جاتی ہے تو بند کر دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ، کتنا لمبا عرصہ ہم نے مشقتیں